الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم امام صاحب، معزز حاضرین، 10 محرم کی شب ہے، رات ہے، امام عالی مقام کا ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کی ساری حضور کی ساری آل کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من مات علی حب آل محمد فدخل الجنۃ ومن مات علی بغض آل محمد فدخل النار۔ جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا وہ اس محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور جو شخص آل محمد کے بغض پر فوت ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسین، ان کی شہادت ایک ایسا واقعہ تھا جو صحابہ کرام میں مشہور تھا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو اپنی گفتگو سے یہ بتا دیا تھا کہ اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ دروازے پر بیٹھو، ایک فرشتہ پہلی دفعہ میری ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ سے اذن لے کر پہنچ رہا ہے، اس سے میری بات ہوگی، اندر کوئی نہ آئے۔ اب تو ام سلمہ کہتی ہیں اچانک کسی دوران امام حسین جمپ لگاتے ہوئے دروازے سے بغیر اختیار کے اندر داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ نے امام حسین کو پیار دینا شروع کر دیا۔ اس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو یہ بہت پیارے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ مجھے بہت پیارے ہیں۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگ اس کو کربلا کے میدان میں قتل کریں گے،
آپ کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میری امت کے لوگ؟ انہوں نے کہا جی، کلمہ پڑھنے والے آپ کی امت کے لوگ اس کو قتل کریں گے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس میدان کی مٹی آپ کو دے دوں۔ آپ نے فرمایا دے دو۔ اس فرشتے نے کربلا کے میدان سے مٹی اٹھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی۔ آپ اس مٹی کو سونگھ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ام سلمہ یہ مٹی محفوظ رکھ لو، یہ مٹی جب خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ سن 61 ہجری محرم کی 10 کو وہ مٹی سرخ ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ نے لوگوں کو بتایا کہ آج امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ عرض کی حضور نے فرمایا تھا مٹی سرخ ہو جائے گی، خون ہو جائے گی، آج وہ مٹی سرخ ہو گئی ہے، اس لیے مجھے علم ہوا۔ تو آپ بھی رونے لگیں، لوگ بھی رونے لگے۔ 1 مہینے کے بعد کربلا سے اطلاع ملی کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جب بھی کوئی کام ہونا ہوتا ہے اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ شہادت مقدر تھی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، شہادت تو مقدر تھی۔ اب اس کے اسباب کیا بنے؟ امام حسین کی ولادت سن 4 ہجری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں ربیع الاول کے ماہ میں وفات پا گئے۔ اس وقت امام حسین کی عمر مبارک تقریباً 7 سال تھی۔ آپ بڑے ہوتے رہے، اپنی عمر کے 55 سال کو پہنچے۔ سن 61 ہجری میں یزید بادشاہ بنا اور اس نے اعلان کیا کہ سب لوگ میری بیعت کریں۔ امام عالی مقام پہلے بھی انکار کر چکے تھے اور آپ نے انکار کر دیا۔ مدینے کا گورنر یزیدی تھا، اس نے دباؤ ڈالا، امام عالی مقام وہاں سے مکہ پاک چلے گئے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو مکہ چلے جائے وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ لیکن تقدیر کی بات، کوفی لوگوں جو حضرت علی کے شیعان اپنے آپ کو کہلاتے تھے، انہوں نے بے شمار خطوط لکھے، پھر وفود بھیجے، امام علی مقام سے عرض کی حضور آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ امام علی مقام نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہاں گئے مسلم بن عقیل تو 40,000 سے زائد کوفی لوگوں نے امام علی مقام کے لیے بیعت کر لی۔ انہوں نے خط لکھ دیا حضرت آپ آ جائیں، ذی الحج کا مہینہ تھا،
8 ذی الحج کی 9 کو حج ہونے والا تھا، آپ مکہ پاک سے 8 کو روانہ ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا حضور حج کر لیں پھر چلے جانا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کئی حج کیے ہیں، غالباً 25 حج آپ کر چکے تھے، میرے اوپر یہ حج فرض نہیں ہے، نفلی ہے، میں اب یہاں ٹھہر نہیں سکتا، میں کوفہ جاؤں گا۔ یہ تقدیر ہوتی ہے، تقدیر جلدی کراتی ہے، اٹھو جلدی چلو۔ کوفہ میں یزید نے اپنے گورنر ابن زیاد کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دو بمائے بچوں کے، اس نے شہید کر دیا۔ خط لکھ چکے تھے، ادھر سے امام حسین روانہ ہو گئے، ادھر حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی وہ آخرت کی طرف روانہ ہو گئے، درمیان میں رابطہ نہ ہو سکا۔ جب کربلا پہنچے تو یزیدی فوجیں سامنے آ گئیں، انہوں نے صرف ایک ہی بات کی امام عالی مقام سے کہ یزید کے لیے آپ کو بیعت کرنا ہوگی۔ بہت تقریریں ہوئیں، سمجھایا گیا، وہ ایک ہی چیز پر بضد تھے کہ یزید کے لیے بیعت کرنی ہوگی۔ امام عالی مقام نے کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یزید کے لیے بیعت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ تھا، اس لیے کہ امام عالی مقام نے دیکھ لیا تھا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کبوتروں کے ساتھ کھیلتا ہے، حرام جانوں کا شکار کرتا ہے، چھچورے پن کا مرتکب ہے، نوجوان ہے، نمازوں کا پابند نہیں ہے۔ اگر میں اس کی بیعت کر لوں، میں اس کو اپنا امام مان لوں تو ویرانے کے دین کا کیا ہوگا؟ دنیا مثالیں دیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں اتنے بڑے فاسق و فاجر کی امام حسین نے بیعت کر لی، تو ایسا آدمی امام بن سکتا ہے، وقت کا بادشاہ بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو دین کو نقصان پہنچا۔ تو امام عالی مقام نے بیعت نہ کی، 10 کو جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ میں جو کربلا میں ہوئی نہایت شدت سے کام لیا گیا، 3 دن پانی بند کیا گیا، 10 کے دن ایک ایک کر کے امام عالی مقام کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور یہ واقعہ 10 کے شام تک مکمل ہوا۔ اس کے بعد بدبختوں نے سارے شہداء کے سر کاٹ لیے۔ صبح جانے لگے تو انہوں نے ہر ایک شہید کا سر نیزے پر رکھ لیا، امام حسین کا سر مبارک آگے، شہداء کربلا کے اجسام وہ میدان میں پڑے رہے، ان پر گھوڑے بھی دوڑائے، ان کی ہڈی پسلی کی، اور انہیں اسی طرح چھوڑ دیا تاکہ نعوذ باللہ من ذالک ان پاکیزہ جسموں کو کتے بلے کھائیں، پرندے کھائیں، تدفین بھی نہیں کی۔ یہ ظلم کیا ان دہشت گردوں نے، یزیدی لوگوں نے۔ پھر ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ خواتین جن خیموں میں تھیں ان کو آگ بھی لگا دی، ان کے زیورات بھی
چھین لیے۔ پھر شام میں جب گئے تھے تو یزید نے پھر نئے زیور بنا کر دیے تھے، معذرت کرنے لگا تھا، زیورات بھی چھین لیے، اچھے کپڑے بھی چھین لیے، اور پھر صبح کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 70 سر مبارک آگے، امام زین العابدین بیمار تھے، انہیں قتل نہیں کیا گیا، سارا یعنی قبیلہ آل پاک کا روتا رہا۔ اب آپ ہی سوچیں کہ اتنی بڑی مصیبت میں رونا تو خود آتا ہے، رونا ممنوع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اے ابراہیم، 16 سال کا بچہ، آپ کے فراق کی وجہ سے ہم محزون ہیں، فراق آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رونا منع نہیں ہے، واویلا اور کرنا اور چیخنا چلانا یہ منع ہے۔ تو دل روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو روتے رہے۔ صبح کوفہ کی بازاروں میں سروں کو گھمایا گیا، خواتین کو گھمایا گیا، سواریوں پر کوئی اچھا کچاوا پلان نہیں تھا، ننگے اونٹوں پر بٹھایا گیا، اور پھر کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، پھر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب واقعہ کربلا سے کون سا پیغام ملا؟ واقعہ کربلا سے ایک ہی پیغام ملا مسلمانوں کو کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں، جان چلی جائے، اولاد چلی جائے، مال چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن مسلمان وہ ہے جس کا ایمان نہ جائے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو افغانستان کے طالبان اور مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں۔ گوانتا نامو بے کی جیلوں میں، عقوبت خانوں میں ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں، لوہے کے پنجرے بنے ہوئے تھے گوانتا نامو بے، مجاہدین کو ان میں بند کر دیتے تھے، وہ لوہے سے گرم ہو جاتے تھے۔ ان گوروں کا ایک ہی مطالبہ تھا، اسلام چھوڑ دو، لیکن مجاہدین نے کہا کہ ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ بعض لوگوں کو ایک صندوق بنا ہوا تھا لوہے کا، اس صندوق کے ڈبے میں بند کیا، وہ گرم ہو جاتا تھا، دھوپ کے اندر آگ بن جاتا تھا۔ اس مجاہد کو کہا جاتا تھا اسلام کو چھوڑ دے، ہم چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتا تھا جان چلی جائے گی لیکن ایمان نہیں جائے گا۔ یہ تھا کربلا کا پیغام۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار سبق ہیں مسلمانوں کے لیے، اور اس کی مثال افغانستان کے مسلمانوں نے قائم کر دی۔ عافیہ صدیقی ایک خاتون تھی، بے شمار خواتین ان دہشت گردوں کا جنسی تشدد کا نشانہ بنی۔ جب یہ عافیہ صدیقی شروع میں گرفتار ہوئی تو وہاں سے ایک آدمی یہاں پاکستان میں آیا، اس کی ملاقات میرے ساتھ ہوئی، وہ رہا ہو کر آیا تھا، تو وہ کہتا مفتی صاحب جس جیل کی کوٹھڑی میں عافیہ صدیقی تھی اس کے ساتھ ہی میری کوٹھڑی تھی، اور یہ 10 آدمی جنسی تشدد کرنے کے لیے باری باری اس پر تشدد کرتے تھے، اس کی چیخیں نکلتی تھی۔ اس وقت کے اخبارات میں پڑھا ہوگا آپ نے، ان بختوں نے قرآن مجید کے اوپر کھڑے ہو کر بندوقیں چلائیں،
واش روموں کے کموڈوں کے اندر قرآن مجید کو پھینکا صرف مسلمانوں کو جلانے کے لیے، بہت کچھ کیا۔ 20,000 کے قریب کنواری لڑکیاں ہندوستان فروخت کی تاکہ یہ چکلے کی زینت بنے، لوگ پیسہ کمائیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ معذور ہوئے، لاکھوں خواتین، پاکیزہ خواتین کی عزت لوٹی گئی۔ یہ سارا کردار جو لوٹنے والے تھے دہشت گرد، یہ یزید کا تھا، اس لیے کہ کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے 12,000 فوجی مدینہ بھیجے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یزید کو حاکم نہیں مانتے۔ اس نے مسلم بن عقبہ بدبخت کی قیادت میں 12,000 کا لشکر بھیجا، اور انہوں نے 12,500 مسلمانوں کو شہید کیا۔ اور دمشق کے بدبخت یزید نے مسلم بن عقبہ کو کہا تھا کہ جب تم فتح پا لو تو تمہارے لیے 3 دن تک تمام فوجیوں سے کہہ دو کہ مدینہ منورہ کی خواتین، خواہ وہ باکرہ ہیں یا شادی شدہ ہیں، سب تمہارے لیے مباح ہیں۔ وہ 12,000 فوجی 3 دن تک مدنی پاکیزہ خواتین کے ساتھ زنا کرتے رہے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، لوگوں سے کہتے تھے یزید کی بیعت کر لو تمہیں چھوڑ دیں گے، خواتین سے کہتے تھے یزید کی بیعت کر لو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اس وقت کے صحابہ اور تابعین جو مدینہ میں تھے، انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا جان چلی جائے گی، اسلام نہیں جائے گا، ایمان نہیں جائے گا۔ تو یہ میں نے مثال پیش کی اس دور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے تلک الایام نداولها بین الناس کے ذریعے حضور کی امت کو سمجھاتا ہے، اور یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر بھی ایسا وقت آ جائے تو یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو چند دن ہے، موت تو حق ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو کہہ دو کہ حل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بنو امیہ کے حق میں نازل ہوئی، یزید اور یزید کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ تم ولی بنائے جاؤ گے، حاکم بنائے جاؤ گے، اور تم کیا کرو گے؟ تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد کرو گے۔ اس سے بڑا فساد کیا ہوتا ہے؟ جو مدنی لوگ 12,500 خون بہتا بہتا ہررا کے پہاڑیوں تک پہنچا۔ مدینہ کے جنوب میں کالے پتھر ہے، ان کو ہررا کہتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نشاندہی فرما دی تھی کہ اے مدینے والے لوگ صبر کرنا، ایک ایسا امتحان تمہارے اوپر آئے گا کہ تمہارے خون بہتے بہتے سیلاب کی طرح مقام حرہ تک پہنچیں گے۔ صحابہ کرام نے صبر کیا، جان دے دی، عزتیں دے دی، مال دے دیا، ہر چیز دے دی۔ اس کی مثال میں بتا چکا ہوں، افغانستان کے لوگوں نے مال دیا، عزتیں دی، سب کچھ دیا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ہم تحسین پیش کرتے ہیں افغانستان کے مسلمانوں کو، یہ تو 1400 سال گزر چکے ہیں حضور کی حکومت کو، حکومت تو ابھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ایمان عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
روحانی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یزید کا لشکر مدینہ کو لوٹ کر مکہ جا رہا تھا، مسلم بن عقبہ کمانڈر مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ وہاں یہ لوگ پہنچے تو کعبہ اللہ کے اوپر پتھر برسائے منجنیقوں سے، کعبے کا غلاف جل گیا، حجر اسود پھٹ گیا، کعبہ ٹوٹ گیا، اور اسی دوران لاکھوں لوگ مزاحمت کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، آپ مزاحمت کر رہے تھے، آپ کے ساتھ جو فوجی تھے وہ بھی مزاحمت کر رہے تھے، اور پیچھے شام سے اطلاع آئی یزید مر گیا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ جس کرسی کے لیے اس بدبخت نے کربلا کا واقعہ کا ارتکاب کیا، مدینہ کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ انگریز بھی حیران ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو انگریزوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں پر غلبہ پائیں تو وہ کہہ دیں کہ ان کی عورتیں تمہارے لیے 3 دن کے لیے مباح اور جائز ہیں۔ یہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اور یہ حکم دیا اس نے۔ اور ہمارے لوگ اس وقت کچھ لوگ اب بھی یزید کے حق میں تقریریں کرتے ہیں، بے قصور تھا، امام عالی مقام پر الزام لگاتے ہیں، نہایت بدبخت ہیں۔ ان کا حشر بھی یزید کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ امام عالی مقام پر بڑا ظلم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر عطا فرمایا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، یزید کی حکومت گئی، یزید مر گیا، اس کا بیٹا خلیفہ بنا، وہ بہت نیک تھا، اس نے 40 دن حکومت کی۔ اس نے کہا مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے یزید کی، گھر گھر حرام ہے۔ اس نے استعفیٰ دے دیا۔ بنو امیہ میں کوئی اقتدار سنبھالنے والا نہیں تھا، 90 سالہ بوڑھا مروان بیٹھا تھا، مروان کو انہوں نے حاکم بنا دیا۔ مروان نے 9 مہینے حکومت کی، اس کو اپنی بیوی نے قتل کر دیا، مروان بھی دفع ہو گیا۔ اس کے بعد مروان کا بیٹا جو ابھی نوجوان تھا، عبد الملک بن مروان آیا، تو ادھر سے کوفہ اور بصرہ میں مختار صفی کھڑا ہوا امام عالی مقام کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس نے چن چن کر ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام عالی مقام کے خلاف لڑائی کی تھی، اور اسی طرح قتل کیا جیسے کہ انہوں نے قتل کیا تھا، اسی طرح ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے مختار صفی نے۔ لیکن وہ آگے بڑھتا گیا، سارے لوگ حیران تھے کہ اس کو فتح کیسے حاصل ہو رہی ہے۔ سب کوفی 4000 8000 کے قریب کربلا کے میدان میں کوفی امام علی مقام کے مزاحم تھے، دشمن تھے، سب کو قتل کر دیا، اڑا دیا اس نے۔ اب اس کے ذہن میں ایک کیڑا پیدا ہو گیا، جب بار بار کامیابی حاصل ہو تو بندہ کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے میں تو کوئی آسمانی مخلوق ہوں۔ آخر میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، مرتد ہو کے وہ مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی نے ان کو جا کر قتل کیا۔ تو یہ سارا حال ہوا، اور اس وقت تک عبداللہ ابن زبیر کے بھائی کے قتل تک 1,40,000 لوگ امام علی مقام کے دشمن قتل ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا تھا، سرکار نے بیان کیا، یا رسول اللہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں ہم نے 70,000 یہودیوں کو قتل کروایا، اور تیرے بیٹے کو قتل کریں گے تو اس کا ڈبل بدلہ میں لوں گا، 70,000 اور 70,000 بدلہ لوں گا۔ وہی پورا ہوا۔ یہ تھا تھوڑا سا واقعہ، تقریر تو نہیں تھی، چونکہ ذکر کرنا تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ فضائل بے شمار ہیں، واقعات بے شمار ہیں، ٹائم نہیں ہے، تھوڑے لوگ ہیں۔
دلچسپی نہیں ہے. اگر کھانے کا بھی انتظام ہوتا، یہ بڑے لوگ ہیں، کھانے کا انتظام امام عالی مقام کے لیے نہیں کرتے، شب برات کے لیے کریں گے، شب قدر کے لیے کریں گے، مسجد بھر جاتی. اگر آج بھی امام عالی مقام کے لیے سبیل لگی ہوتی، لوگ پانی پی رہے ہوتے، کھانا کھا رہے ہوتے، اس کا ثواب امام عالی مقام و شہداء کربلا کو پہنچتا تو کتنی بڑی بات تھی. اور حدیث پاک میں جس شخص نے محرم کی 10 عاشورہ کے دن اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اور اچھا کھانا کھلایا، پیٹ بھر تو روزانہ کھاتے ہیں، اچھا کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس یوم کے اچھے کھانے کی برکت سے اسے سارا سال اتنا رزق دے گا کہ کبھی اس کے گھر کے اندر فاقہ نہیں آئے گا، وسعت رزق عطا فرمائے گا. تو آج ہمارے گھر دعوت تھی، میں کھانا کھا کر نہیں آیا، اچھا کھانا بنوایا ہم نے، کیونکہ 10 شروع ہو چکی ہے. اسلام کے اندر مغرب کے بعد اگلے دن کا شمار ہوتا ہے. تو اس لیے میں حیران ہوا، میں سمجھا تھا کہ وہاں کھانا ہوگا، اجتماع ہوگا، ازدحام ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ امام عالی مقام کے صدقے ہمیں دے رہا ہے. خدا کی قسم سب آل پاک کا صدقہ ہے اور اصحاب پاک کا صدقہ ہے. جتنا خرچ کرو گے اتنا ڈبل دے گا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فیخلفہ، اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں جتنا خرچ کرو گے اس سے زیادہ دوں گا. اب اگر کسی کو خدا پر یقین ہے اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. میں انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں، آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں.